الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا قائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر 23واں پارہ، اس کی آیت کریمہ آپ کو سنائی ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات بہت ہی بندہ نواز، قدردان اور لج پاک ہے۔ باوجود اس کے کہ اس مہربان ذات کو ہماری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس حقیقت کو بھی اللہ جل جلالہ کئی طریقوں سے اور کئی حوالوں سے بتا دیا ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، واللہ هو الغنی، اللہ وہی غنی، بے نیازی اور غنا صرف اسی کو ہی زیبا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ هو الغنی الحمید۔ اس آیت میں فرمایا دنیا میں ہر وہ وجود جسے انسان کہا جاتا وہ میرا محتاج ہے۔ ناس اور پھر الناس، یا ایھا الناس، نیک ہے یا خدا نخواستہ گناہ گار ہے، عالی نسب ہے یا کمزور ذات سے تعلق ہے، عربی ہے یا اجمی، امتی ہے یا نبی ہے، سب ناس انسان میں شامل ہے، اور سب کو اللہ نے دو ٹوک کہا کہ تم سارے میرے محتاج ہو۔ اس کے باوجود اس کی بندہ نوازی ہی ہے، لجپالی ہی ہے، اور قدردانی ہی ہے کہ وہ مختلف انداز سے اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کی
کرم نوازی اور اس کی عطا اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اس نے اس حد تک فرمایا کہ کوئی بھی میرا بندہ رتی برابر، رتی سمجھتے ہیں، یہ تمثیل اور تفہیم اور تشبیہ اور مثال کے لیے رتی کا لفظ نہیں ہے، رتی باقاعدہ ایک ویٹ وزن ہے، رتی پھر تولا، ماشا پھر تولا، پھر آگے پاؤ۔ فرمایا جو شخص رتی برابر کی کوئی اچھائی اور نیکی کا کام کرتا ہے میں اسے دیکھتا بھی ہوں اور اپنی شان کے مطابق اجر بھی ادا کرتا ہوں۔ من یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ۔ عام طور پر کچھ ایمان والے سوچتے ہیں اور کئی لوگوں کی زبان سے میں نے سنا بھی ہے، میرے پاس کوئی نیکی تو تھی نہیں، میرے پاس کوئی اچھا کام کرنے کی قابلیت و صلاحیت تو تھی نہیں، لیکن اللہ نے مجھے نواز دیا۔ یہ بات کئی حوالوں سے غور و فکر کی طلبگار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ قابلیت، صلاحیت، محنت، ریاضت، مشقت اور عبادت کی کثرت پر انعام نہیں دیتا، وہ اپنے فضل کی بنیاد پر۔ اور دوسری بات، انسان مومن سینکڑوں ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو بظاہر اس بندے کے نزدیک نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ نیکی ہو جاتی ہے۔ مثلا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب مسکراتے ہوئے کسی کو ملتا ہے تو اللہ اس مسکراہٹ کو بھی صدقہ کی نیکی کا نام دے دیتے ہیں۔ ایک روٹین ورک ہے، لوگوں کو ملتے ہوئے مسکراتے ہیں، جی آیاں نو کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، لبوں پہ چہرے پہ خوشی کے تاثرات ابھرتے ہیں۔ اب یہ ایک روٹین کا کام ہے، لیکن مومن کہ اس عمل کو بھی رب کے سلطان نیکی اور صدقہ، توجہ ہے، صرف نیکی نہیں کہا، صرف خیر نہیں کہا، صرف عمل صالح نہیں کہا، فرمایا نیکیوں کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک نیکی صدقہ بھی ہے۔ اب صدقہ مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس عمل کی وجہ سے تجھے ثواب مل رہا ہے، اس عمل کی وجہ سے دوسرے مومن کے دل میں تیری محبت بڑھ رہی ہے، اور تیسرا اس مسکراہٹ کی وجہ سے اللہ تیری کتنی خامیوں پہ پردہ ڈال رہا ہے اور تیرے کتنے گناہوں کو معاف۔ صدقہ کا یہی کنسپٹ ہے نا۔
کہ وہ گناہوں کو معاف کرے، مصیبتوں کو دور کرے۔ فرمایا صدقہ، اس لیے یہ نہ کہا جائے میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، میرے اندر تو کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے یہ کرم کر دیا۔ نہیں، پہلی بات کہ اللہ خوبیاں دیکھ کر اور تیرے تجربات کو دیکھ کر نہیں نوازتا، وہ آپ نوازتا۔ اور دوسرا، تو ایک کام کو نیکی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کے حبیب نے اسے نیکی کہی۔ اللہ کے حبیب نے جب نیکی کہا تو حبیب کے حبیب نے حبیب کی بات کی لاج رکھی اور فرمایا اب یہ نیکی ہے، ثواب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور کئی بشارتوں کی ضمانت۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، رتی برابر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ضائع۔ لوگ تو لوگوں کی بڑی بڑی نیکیوں کو جملہ مکمل کریں کیا کر دیتے ہیں؟ بلا دیتے۔ کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ بلا دیتے۔ 10 20 سال، 50 سال کی خدمت اور نوکری بیک جنبش، بیک لحظہ، ایک گھڑی میں بلا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی صفت کیا ہے کہ رتی برابر بھی تیری نیکی کو شمار کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر اور بدلہ آتا ہے۔ اسی لیے اب پتہ نہیں آیت پہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، یہ اور کچھ باتیں چھڑ گئی۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تخلقوا بأخلاق اللہ، حضور اپنے علماء، اپنے کلمہ پڑھنے اور اپنی ذات سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو سبق دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں عادتیں اپناؤ۔ کیا کرو؟ آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں اچھی عادت اپناؤ، بری عادت چھوڑو۔ یہ والدین، استاد، بڑے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضور تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عادتیں اپناؤ۔ اس سے یہ بھی سمجھ کہ ضروری نہیں، بڑی توجہ، حضور نے فرمایا عادتیں اپناؤ، مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی ساری اعلیٰ عادتوں سے مالا مال، ہر اچھائی اس کے وجود میں چمک رہی، ہر خیر کی خوشبو اس کے وجود سے آ رہی، ہر بہترین رویے، ہر بہترین عادت، ہر بہترین صفت اس کے وجود سے ٹپک رہی ہو۔ نہیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسی لمحے سیکھنا شروع کرنا۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی، وہاں سے بندہ سیکھنا شروع۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ کریم نے خود فرمایا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی، ہاں
ہر زمانے اکا دکا مثالیں موجود ہیں کہ دودھ پیتا گود میں بچہ اللہ کی عظمت و شان کو ظاہر کرتا ہے۔ امت مصطفیٰ میں سینکڑوں کی تعداد ایسے بچے جنم لے چکے ہیں جو رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں ماؤں کے دودھ، یہ اللہ کی مہربانی، اس کی عطا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ مادر زاد کیا ہے، پیدائش، لیکن یہ بہت کم مثالیں ہیں۔ عموم یہی ہے، قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم دنیا میں آتے ہی سب کچھ نہیں جانتے، تمہیں ماں کی گود سے علم ہے، باپ کی تربیت سے روشنی نصیب ہوتی ہے، تمہیں مکتب اور مدرسہ میں جا کر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم کے موتی چن کے اپنے آپ کو سلیب کا شعار اور اپنے آپ کو ایک باوقار انسان اور مسلمان بننے کا شرف حاصل ہوتے ہیں، اور پھر رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن کی سورت میں کتاب مبین بھی موجود ہے۔ تیری رہبری اور رہنمائی کے لیے میرے رسول کی سیرت و تعلیم، وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ان سارے انوار کو جب اپنے وجود میں جذب کرتا چلا جاتا ہے تو اسی شان کے مطابق اللہ کے دربار میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا چلا۔ یاد ہے کہ میں اور آپ 4 چیزوں سے بنے، کتنی چیزوں سے؟ اور بتا دیں آپ مجھے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ فرشتہ بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا، ذکر و فکر میں ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی مصروف اور مشغول رہتا ہے، ایک سانس بھی اپنے مہربان رب کی خوشی اور رضامندی کے بغیر نہیں لیتا تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا خمیر بنایا ہی نور سے ہے۔ کمال تو آپ اس وجود میں جن کا شر بھی موجود ہے، جن بنا آگ سے اور انسان میں بھی آگ کا عنصر، جن کا شر بھی موجود ہے، پانی کی روانی بھی موجود ہے، مٹی کی ناپاکی بھی موجود ہے، اور ہوا کی تیزی بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 4 چیزیں جو حملہ آور ہوتی ہے بندہ خدا پر، اور یہ باہر کا اٹیک نہیں، کہاں کا اٹیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دشمن باہر دا ڈاٹا ہوندا یا اندرا گھر دا؟ 4 مخالف قوتیں میرے اندر موجود ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کا الگ مزاج ہے۔ آیت تو میں سورہ زمر کی پڑھ رہے، بات تو اس پہ کرنی تھی لیکن یہ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب چونکہ شروع ہو گئی اسی کو چلاتے ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں مخالف قوتیں۔ مخالف کس کی؟ نور کی۔ مخالف کس کی؟ نور کی۔ نور الگ قوت ہے،
آگ، پانی، مٹی، ہوا الگ قوتیں ہیں، یہ نور کی متصادم اور نور کی مخالف قوتیں ہیں، اور چاروں چیزوں سے انسان کی ترکیب کی گئی، انسان کو مرکب کیا گیا۔ چار اندرونی مخالف قوتیں انسان کے وجود میں رکھی، اس لیے فرمایا میں تیری مجبوری کو جانتا ہوں، لہذا رتی برابر نیکی کو بھی ضائع۔ اب سمجھ آ رتی برابر نیکی مجھے بڑی آ جاتی اور پسند آ جاتی۔ تو خیر یہ اللہ کی صفت کہ رتی برابر نیکی کو بھی وہ یاد رکھتا، نظر انداز نہیں کرتا۔ بلانا اللہ کو زیب نہیں دیتا، لفظ بلانا اللہ کے لیے بولا جائے ایسا ہی ہے نا، کیونکہ بولنا بلانا تو بیچارے بشر کی خوبی ہے، اللہ ہر عیب سے باقی بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہونے کی وجہ سے جسے چاہے عزتیں دے دے اور جسے چاہے ذلتوں کے گلے میں فتعزو وتذلو بیدک۔ ابھی اس پہ بھی بات کریں، عزت ذلت کی بات کرنے کے فوراً بعد محبت کا مرم آتا، بیدک الخیر، سونا تیرے ہاتھ میں ہی تو بھلائی۔ اس کے بعد تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ نظر انداز ہے، وہ تیری خوبی کو، تیری نیکی کو قدر کی نگاہ سے، اور رحمت و کرم کا یہ عالم یاد رکھنا۔ میں نے بات یہ چھیڑی تھی کہ حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، ہوش ہے نا، میں نے ادھر آنا ہے کہ وہ بات رہ نہ جائے، کیونکہ حدیث پڑھی ہے سب کو یاد نہیں، آپ کو ہونی چاہیے۔ 3 لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز محشر میزان، میزان کا مطلب آپ کو آتا ہے کیا؟ ترازو، اعمال جس پہ تولے جائیں وہ رکھا ہے، ایک بندہ حاضر ہے، وہ سارا ترازو کا وزن اس کے سامنے ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی، میری غلطیاں، میری خامیاں، میری کوتاہیاں، میری بغاوتیں، میرے گناہ ڈھیر، اور نیکیوں والا پلڑا خالی۔ تو خالی ہونے کی وجہ سے اس میں اب وزن نہیں ہے، تو وہ اٹھا ہوا ہے، اور جس میں گناہ ہے وہ وزن ہونے کی وجہ سے نیچے، خالی ہونے کی وجہ سے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آتا، اچانک دیکھتے دیکھتے ایک چھوٹا سا کاغذ اس پلڑے میں آ کے گرا جو خالی تھا، جو نیکیوں سے مالا مال ہونا چاہیے تھا اور خالی تھا، اس میں وہ کاغذ کا ٹکڑا گرا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کا ویٹ اور وزن اتنا نکلا کہ وہ 60 سال کے گناہوں کا جو انبار تھا وہ اٹھ گیا، اور وزن کاغذ کا جو تھا وہ غالب آ گیا، اور وہ پلڑا چھپ گیا۔ حیرت، خوشی، عجیب جذباتی اس کی کیفیت، بے سختہ کہتا ہے مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ سوتے ہوئے تو نے کروٹ بدلی تھی، اور کروٹ بدلتے ہوئے بے ساختہ تیرے منہ سے نکلا تھا اللہ۔ یہ وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟
بس وہ سوتے ہوئے ویسا کروٹ بدلتے ہوئے پاسا پرتدیاں، وہ اللہ کا لفظ جو تیرے لبوں پہ آیا اور تیری زبان سے نکلا، آج وہ تیری بخشش کا سامان بن گیا، تیرے گناہوں کا کفارہ بن گیا، رحمت یسع کے قرب میں پہنچانے کی بشارت بن گئی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر، تو اللہ کی تو یہ صفت ہے کہ وہ نظر انداز یاد رکھتا اور پھر اپنی شان کے مطابق کرم نوازیت۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربیت کی، اور یہ بھی عجیب معاملہ، کچھ بولو درود شریف۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بخشش چاہتے ہو، یا اللہ کیوں نہیں چاہتے؟ پھر فرماتا ہے اللہ کے دوستوں میں نام لکھوانا چاہتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کے دوستوں میں نام نہ لکھوائے؟ اب دو شانیں، بخشش بھی مل رہی ہے اللہ کے دوستوں، اور اللہ کے محبوبوں کی لسٹ میں نام بھی لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آگے اگر تم اللہ کے محبوب کی نوکری دو گے، فرما برداری کرو گے، ان کے حسن کے جلووں میں جذب ہو گے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی سیرت کے اجالوں میں اپنی زندگی کا سفر تکمیل تک لے جاؤ گے، تو فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں تم بخشے ہوئے بھی ہوگے، اللہ کے محبوب بھی ہوگے۔ وہ ادھر بیچتے ہیں، یہ حضور کی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم کوئی سیرت اور کوئی معیار زندگی اور کوئی آئیڈیل اپنی زندگی میں بنانا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے بھری کائنات میں مجھے تو مصطفیٰ کی ذات ہی ہے۔ کچھ سبحان اللہ تو اگیرے بھی نہ جاتے، ٹائم بھی شارٹ ہویا پہ جی، میری گل سمجھ آ گئی؟ حضور کی بات، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کی سیرت کے اجالے، حضور کا مبارک چہرہ، حضور کا طرز زندگی، لائف سٹائل، حضور کے طرز زندگی، حضور کے رویے، حضور کا حسن اخلاق، حضور کا عالی شان کردار۔ اگلے جمعے تک کچھ کم تو یہ نہیں اس پاس ہوگا، ریش مبارک کے حوالے سے اپنی نیت داڑھی توجہ ہے یا نہیں؟ نیت کریں، نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، اور یہ جو اللہ کے گھر ان کو آباد کرنے کا اہتمام کریں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت
لیکن آقا فرماتے ہیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا تو اللہ تیرے گھر کو فرق پہنچی اگلے جمعے تک، پھر بھی اگلے جمعے تک، بھی اگلے جمعے تک۔ اللہ فرماتا ہے آئیڈیا، مثال اور قابل تقلید ذات میرے نزدیک ایک ہی ہے۔ جس طرح فرمایا نا کہ دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسی طرح ماڈل، پرسنالٹی، مثالی ذات فرمایا میرے نزدیک ایک ہی ہے، وہ آمنہ کا نام۔ توجہ ہے؟ چک شک کوئی شے نہیں کرونی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور حضور کے شمائل جو حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حضور نے یہاں سے اپنے لب ضرور چھوڑتے کرائے ہیں، باقی حضور کا وہی چہرہ ہے جس کی مثال خواجہ قمر الدین سیالوی نے پیش کی، حضرت شمس الدین سیالوی نے پیش کی، شاہ سلیمان کوسوی نے پیش کی، غوث پاک نے پیش کی ہے، ہند الولی خواجہ اجریر نے۔ یہ ضرورت میں نے سمجھی فوراً، اس لیے میں نے بات سمجھا دی۔ حضرات عظیم، حضور فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق، وہ ایت رہ گئی، اگلی باری میں انشاءاللہ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، آقا فرماتے ہیں میرے نام لیواؤ اور میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں یہ سبق دے رہا ہوں اور تمہاری یہ تربیت کر رہا ہوں، عادتیں اپناؤ۔ ذہن میں یہ بات جا سکتی تھی کہ حضور کا لب و لہجہ، حضور کا طور طریقہ، ہاں وہ اپنی جگہ حقیقت اور مسلم الثبوت حقیقت، لیکن آقا فرماتے ہیں عادتیں اللہ کی اپناؤ، عادتیں عادتیں عادتیں۔ بات پھر پلٹ کے ادھر ہی آ رہی ہے، پلٹ کے ادھر ہی آ رہی ہے۔ اللہ تو دکھتا نہیں، اللہ تو نظر آتا نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا نہیں، اس الجھن میں نے نہ جانا، آنا مرآت جمال الحق، اللہ کی ہر عادت وجود مصطفیٰ میں چمک رہے۔ جس طرح اللہ نظر انداز نہیں کرتا، جس طرح اللہ نہیں بھلاتا، جس طرح اللہ قدردانی کرتا ہے، اللہ کی اور اس کے محبوب کی یہ بات کی صفت ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ چکا ہے وہ اپنی شاخ کے مطابق کرم نوازی کے دروازے کھول دے۔ تو جہاں ہم حضور کی سیرت کے اجالوں میں سفر کرنا ہے، وہاں یہاں داڑھی رکھنی ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، وہاں اللہ اور اس کے محبوب کا طریقہ کہ لوگوں کو اپنے سے جدا نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں غلطیوں پر لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ اللہ اور اس کے محبوب پسند ہے۔ یہ بھی سنت اس ہفتے میں ہم نے ذکر کر دیا۔ آپ کو یاد ہے نا، مثال دے دی کہ دشمن پکڑنے کے لیے سر پہ پہنچ، ہجرت کا سفر، صدیق اکبر اللہ کے فرمان کے مطابق حضور کے ہمراہ،
دشمن سر پہ پہنچ گیا. فانتا نہ یاد ہوں سراقہ بن مالک ہیں. فرق تو نہیں آ گیا, کوئی اور لفظ نکلا کسی دن. ہاں, سراقہ بن مالک حضور کو پکڑنے کی نیت سے پہنچے. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ خطرہ ہے. فرمایا فکر مند نہیں ہو. مڑ کے دیکھا, زمین سے کہا اسے نکل. گھوڑے سمیت وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. اس کے اپنے پاؤں, اس کی پنڈلیاں, اس کے گھٹنے گوڈے جڑے اساں ساریاں دے ہندے گھٹنے وہ پھنس. اس نے کہا پناہ 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 ماں. اس نے جملہ بڑا کمال ہو, محمد آپ بھی کریم ہیں, آپ کا باپ بھی کریم. کریموں کی لڑی سے آپ کرم کر دے, معاف کر دے. زمین سے فرمایا اسے کون ہے؟ سامنے